ہیں پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہر آئے دن ایک سیاست میں ایک نیا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے، اور ایسا ہی ایک اور پینڈورا باکس محمد زبیر صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے انتہائی سینئر رہنما تھے، سابق گورنر سندھ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے فوکل پرسن نہیں، اسپوکس پرسن بھی تھے، ترجمان بھی تھے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں، آلدو کہ ڈیفینیٹلی یہ باتیں ہر جگہ ہوتی تھیں، لندن پلان کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن اب جو باتیں ان کی زبان سے ادا ہوئی ہیں، اس نے پی ٹی آئی کو کم از کم ایک تقویت بخشی ہے کہ ان کے تمام وہ بات جس کا وہ ذکر کرتے تھے اس کو انہوں نے ایک مضبوطی ایک طرح سے دی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو بجٹ کو لے کر جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ بجٹ کتنا عوام دشمن ہے، کتنا عوام دوست ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ حکومت کیا کچھ کر سکی، کیا کچھ نہیں کر سکی، لیکن اگین آئی کم بیک ٹو محمد زبیر صاحب جو انہوں نے باتیں کی مختصر سا۔ جناب باجوہ صاحب نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے تھے، مریم نواز صاحبہ سے ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن ان ملاقاتوں کو انتہائی خفیہ رکھنے کا کہا گیا تھا، یہاں تک کہ اپنے چچا یعنی نواز شریف صاحب کے بھائی اور مریم نواز کے چچا سے بھی ان باتوں کو چھپا کے رکھنے کی ہدایت ہو۔ اور یہ بات کوئی اپوزیشن نہیں کر رہی، یہ بات کوئی میں یا آپ نہیں کر رہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں جو کہ سابق گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے صوبہ سندھ کے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے اسپوکس پرسن یعنی ان کے ترجمان بھی ہوا کرتے تھے۔ اب اس باتوں میں سچائی کتنی ہے، یہ باتیں کھلے عام زد عام تھی، لیکن زبان اپوزیشن کی تھی، اب زبان اس وقت کی حکومتی شخصیت کی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے فیئرویل اسپیچ کی اپنی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو ہے فوج سیاست میں کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتی ہے، سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے، یعنی ایک طرف یہ اعتراف بھی تھا ان باتوں کا کہ وہ سیاست میں رول ادا کرتی رہی ہے، لیکن کیا اب واقعی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رول ختم ہو گیا ہے تو کیا واقعی رول ختم ہو گیا ہے؟ لیکن میرا جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے کیا اعتراف کر کے گئے تھے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک اعتراف تھا کہ جی پہلے پاکستان کی جو فوج ہے وہ سیاست میں انوالو رہتی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ سیاست میں اب نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس پر بھی لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی تحفظات ہیں اور اپنی اپنی باتیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو اس کو لے کر ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ جی ان کا کورٹ مارشل بھی کیا جائے، ان کا احتساب کیا جائے، اس میں کلیئرٹی، کیونکہ محمد زبیر صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ جو شارٹ کٹس ہیں جس میں اب ان کی باتیں کھلی کہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوئی تھی، انہوں نے تو یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی کہ ان کو یہ کام کرنا آتا ہے، لیکن وہ اس وقت یہ کام کر نہیں رہی تھی، لیکن پہلے بعد میں وہ بھی یہ کام کر گزری۔ کیا کہہ رہی تھی وہ اپنے انٹرویو میں، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ میرا اگر ایک پرسنل ایمبیشن ہوتا نا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، تو اس میں پھر میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، وہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی آتا ہے، بہت اچھی طرح سے آتا ہے، اور آپ نے اس راستے کا انتخاب بھی کیا اور آپ اس راستے پہ چل بھی پڑی۔ محمد زبیر صاحب جو کہ آپ کے اپنے ترجمان تھے، ان کے مطابق پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے دیگر ایشوز پر کیا اس میں مطالبات ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم علی محمد خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ علی محمد خان صاحب یہ بتائے گا کہ کل بجٹ کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی، لیکن کل جو محمد زبیر صاحب نے انکشافات کیے ہیں کہ 2020 میں ہی جنرل باجوہ نے ملاقاتیں شروع کر دی اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کی یا مریم نواز سے ملاقات کی، تو کیا آپ لوگ تو اس وقت حکومت میں تھے، لیکن کیا آپ لوگوں کے علم میں یہ بات تھی، اور اتنی جلدی ایسے کون سے اختلافات ہو گئے تھے کہ آپ کی حکومت سے جان چھڑانے کی سوچی تھی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ نانیہ صاحب، آپ کے ناظرین کو سب کو جو ہے گزشتہ عید مبارک۔ دیکھیے، یہ جو بات زبیر صاحب نے کی ہے، کوئی اور آدمی کرتا تو شاید بندہ اس کو لائٹ لے لے، لیکن
فارمر گورنر بھی ہیں اور میاں صاحب کے تو وہ ترجمان رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، تو ان کی بات کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، بہت سنگین بات ہے، اور میرے خیال میں ذمہ دار اداروں کو ان کو اس کا نوٹس اس طرح سے لینا چاہیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، تو ان کے حوالے سے جو الزام لگا ہے، تو سٹنگ وزیر اعظم عمران خان تھے، تو خان صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص وزیر اعظم ہو، فار دیٹ میٹر آج شہباز شریف ہیں، حالانکہ ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے کیونکہ فارم 47 کے ہیں، لیکن بہرحال عہدے پہ بیٹھے ہیں، یا خان صاحب سے وزیر اعظم تھے، ان سے پہلے گیلانی صاحب تھے، جو شخص بھی وزیر اعظم ہو تو ان کے نیچے جتنے سب آرڈینیٹس ہیں، جس میں ایگزیکٹو میں اہم ترین عہدہ آرمی چیف کا ہوتا ہے، آرمی چیف کا جو اوتھ ہے وہ ان کو اس کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ان کے جو آفیشیل میٹرز ہیں اس حد تک ان کا رول ہوگا، کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کی بات زبیر صاحب نے کی ہے۔ تو اس بات کا تو نوٹس لیا جانا چاہیے کہ 2019 میں شاید زبیر صاحب نے شاید 2019 کی بات کی ہے، اب میں تو حالانکہ کیبنٹ ممبر تھا، اسٹیٹ منسٹر تھا، لیکن میرے نالج میں اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ بظاہر تو ریلیشن بڑے کوریل تھے، اور خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ سب ون پیج پہ ہیں۔ تو اگر زبیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، بڑا سنگین الزام ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب محترم لگے ہاتھوں جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کا ہونا چاہیے، ہم بھی 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہم بھی کرتے ہیں، تاکہ پتہ لگے کون اس سازش میں تھا 9 مئی کے جس نے ایک محب وطن اور ایک پرامن سیاسی جماعت میں اس طرح کے الزام لگائے۔ بہت سے لوگ آج بھی جیل میں ہیں، انکلوڈنگ خان صاحب 300 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے اس پہ بھی میرے خیال میں ہم تو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں زبیر صاحب کے ان الزامات کے بعد، تو میرے خیال میں اس پہ جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے تاکہ انویسٹیگیشن ہو کہ سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف پہلے ہی یا دوسرے ہی سال میں اس طرح کی سازشیں اگر ہوئی تو کیوں ہوئی، اور اگر ہوئی ہیں تو پھر اس میں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور پھر کس کس کو ملنی چاہیے، جو بھی اس کانسپریسی میں تھا ان کو ملنی چاہیے۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا مطالبہ بالکل درست ہو سکتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے، اور جاننا میں یہ بھی ساتھ میں چاہ رہی ہوں کہ یہی جنرل باجوہ ہیں جن پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو حکومت میں لے کر آئے۔ اب عمران خان صاحب کو جو حکومت میں لے کر آیا وہی حکومت سے نکالنے کے در پہ ہو گیا پہلے یا دوسرے سال میں، یہ کوئی چھوٹی یا معمولی وجہ تو نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں، یہ کیا تھی؟ دیکھیں، اب یہ تو ہم قیاس آرائی پہ ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا سوال ہے مفروضے پہ مبنی ہے کہ وہ لے کے آئے، ہمارے تو خیال میں عوام لے کے آئی ہے۔ دیکھیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، ہم پہ یہ الزام تھا کہ 18 میں ہمیں خلائی مخلوق لے کے آئی، پتہ نہیں کون لے کے آیا۔ آپ مجھے بتائیں نادیہ صاحبہ، آپ مجھے بتائیں، دیکھیں آپ خدا لگتی بات کرتی ہیں اور آپ سخت بات بھی کر جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے اس الیکشن میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، خاص کر خواتین کے ساتھ، جو ریحانہ ڈار بی بی کے ساتھ ہوا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن جیتے بیٹھی ہیں فارمر وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ الیکشن جیتے بیٹھی ہیں، محترمہ مریم نواز بی بی جو ہیں، مریم نواز صاحبہ ہمارے میئر شرافت صاحب سے الیکشن ہار چکی ہیں، بہت سے ان کے لوگ اپنی سیٹیں، آدھا جو ان کی جو کیبنٹ ہے ساری سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں۔ اچھا اب مجھے بتائیے نادیہ صاحب، پہلے تو ہم پہ الزام تھا کہ خلائی مخلوق تھی، تو اب کس مخلوق نے ہمیں جتایا؟ کوئی اب اندرون خانہ کوئی مخلوق تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ہر بار عوام کی طاقت سے جیتا، جس طرح ماضی میں ہر بار بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ جب آئی عوام کی طاقت سے آئی، ان کا راستہ روکا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کے ساتھ مل کے۔ میاں صاحب ویسے پرانے گاگ کھلاڑی ہیں اس گیم کے، تو دیکھیں بی بی اچھا مجھے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، علی محمد خان صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے اس پہ 1 منٹ دیجیے گا، بڑی مزیدار بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے۔ 88 میں محترمہ آئیں، 88 میں محترمہ آئیں، 18 مہینے بعد ان کو چلتا کیا، میاں صاحب پھر آئی جی آئی کے جہاز پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ نے اس میں پیٹرول بھرا تھا نا، وہ آئے، اچھا وہ جب فارغ ہوئے پھر عوام کی طاقت سے محترمہ سن 96 میں آئیں، پھر ان کو فارغ 93 میں آئیں، 93 سے 96 تک پھر ان کو فارغ کیا، پھر امیر المومنین بننے میاں صاحب آئے۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی عوام کی طاقت سے یا محترمہ یا عمران خان
یہ جب بھی آئے ان کا راستہ روکا ان لوگوں نے مل کے. یہ نواز شریف صاحب, اس کا مطلب ہے 18 ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, ٹائم تھوڑا سا کم ہے, باتیں زیادہ ہیں, سوال زیادہ ہیں. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, کیا آپ کے دور میں جنرل باجوہ نے خان صاحب سے ایکسٹینشن کے طلبگار تھے, مانگی تھی؟ دیکھیں, میں کسی ایسی میٹنگ کا حصہ نہیں رہا جس میں باجوہ صاحب نے جناب عمران خان صاحب سے ایکسٹینشن مانگی ہو, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر ان کو ملی ہے تو پانی ادھر ہی پلایا جاتا ہے جس کو طلب ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کو پانی کی طلب نہیں ہے تو زبردستی کوئی کسی کو پانی تو نہیں پلا سکتا. باجوہ صاحب کو خواہش ہوگی تو ان کو پوری پارلیمان میں مل کے ایکسٹینشن کا تریاق پلایا. ٹھیک ہے, اب آخری بات بتائے گا, آج عمران خان صاحب نے غیر رسمی بات کی ہے میڈیا سے, انہوں نے کہا کہ لیٹس سی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں تو وہ کیا آفر لے کر آتے ہیں, اور اگر مجھے کنونس کریں تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. کسی ڈیل کا انتظار ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار ہے, کیا اس سے کیا مطلب ہم اخذ کریں؟ دیکھیں, پہلے اس بات کی وضاحت ہو جائے محمود اچکزئی صاحب کی. جب محمود اچکزئی صاحب کی بات سامنے آئی تو میں اس میٹنگ میں موجود تھا. اڈیالہ میں خان صاحب سے ہماری ملاقات تھی, یہ پچھلے عید سے پہلے جو ملاقات ہماری آخری ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر تھے اس میں تھا, کچھ وکلاء حضرات تھے. تو دیگر امور کے علاوہ گوہر صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ محترم اچکزئی صاحب آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ رول اس میں پلے کرنا چاہتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں بالکل اجازت ہے. اگر وہ ان کی ریکویسٹ آئی, اچکزئی صاحب کی ریکویسٹ ہے, خان صاحب نے ریکویسٹ نہیں کی, یہ میں اس کی وضاحت کر دوں, خان صاحب نے ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ رول پلے کریں. اچکزئی صاحب کی ریکویسٹ آئی, سینئر سیاستدان ہیں, ہمارے اہل آئی ہیں, قابل احترام ہیں, ہمارے صدارت کے کینڈیڈیٹ ہیں, بلکہ میں تو ان کا وہ تھا سیکنڈر تھا, ان کا اپروور تھا جو نامینیشن پیپر بنی ہے. ماضی میں ان کی کوارڈینیشن میاں صاحب کے ساتھ بھی تھی, تمام لوگوں کے ساتھ ان کے سیاسی مراسم ہیں. میں خیال میں زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہوں گے. تو ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی, یہ کہنا خان صاحب کا کہ میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں, مجھے کنونس کر دیں. خان صاحب نے اجازت دی. لیکن اسی ملاقات میں عمران خان صاحب یہ بات کی کہ اگر اچکزئی صاحب ریکویسٹ کریں ان کو اجازت کہ دیکھیں مذاکرات اگر ہوتے ہیں, یہ جو اچکزئی صاحب انیشیٹو لے رہے ہیں, یا اور بھی اگر کہیں سے کوئی آتا ہے. کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا محمد علی دورانی صاحب بھی ایکٹیو ہوئے تھے, تو خان صاحب نے لفظ یوز کیا کہ مذاکرات اگر ہوں تو میننگ فل ہوں. تو اچکزئی صاحب بھی اگر کوئی بات کریں تو میننگ فل ہو تو اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا نا. اگر نشستن گفتن برخاستن حکومت میں کرنی ہے, ڈرامے کرنے ہیں, وہ جناب ایک شخص کہتا ہے مذاکرات, دوسری طرف سے دوسرا وہ چھریاں مارتے ہیں, چھریاں ماری جاتی ہیں رؤوف حسن صاحب کو. دیکھیں ایک طرف مذاکرات کی بات ہو, آپ مجھے بتائیں یہ جو خواجہ سراؤں نے حملہ کیا, یہ خواجہ سراؤں کی کوئی 7 پشتوں کی دشمنی تھی؟ بالکل صحیح ہے. سوری میرے پاس ٹائم کم ہے علی محمد خان صاحب, ٹائم پاس کم ہے, ٹائم میرے پاس کم ہے, بہت معذرت, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بات صحیح ہے کہ مذاکرات ہوں تو میننگ فل ہوں, لیکن وہ میننگ فل مذاکرات کا مینڈیٹ جو اصل سوال ہے, کیا اس حکومت یعنی پی ایم ایل این کی حکومت کے پاس ہے؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان چل رہا ہے وہ آخر کیا چل رہا ہے, نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے جانیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت سارا معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور اس کی اولین ترجیح جو ہے وہ یہ بجٹ پاس کرانا ہے. پیپلز پارٹی اس کی اہم ترین اتحادی جماعت ہے, اور اتنی اہم جماعت ہے کہ اگر وہ بجٹ پاس کرانے میں پی ایم ایل این کا ساتھ نہیں دیتی تو سمجھے پی ایم ایل این کی حکومت یہ بجٹ پاس نہیں کرا سکتی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت شاید نہ رہے اگر بجٹ میں پیپلز پارٹی اس کا ساتھ نہیں دیتی. شاید یہ وجہ ہے کہ محسن شاہنواز رانجھا جو کہ پی ایم ایل این کی رہنما ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, اگر ہم اڈیالہ جیل جائیں گے تو پیپلز پارٹی والے بھی اڈیالہ جیل جائیں گے. پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, راؤنڈز ہو رہے ہیں, لیکن بے نتیجہ ہے. کیا کہہ رہی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, اس کا کیا جواب دے رہی ہے, ایک تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے. لے کے منتخب ہو کے آتے ہیں اور حلقوں کے ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں, اور ان پریشرز کے اندر ڈیلیور کرنا کے لیے اگر ان کو تھوڑا بہت ناراضگی اور وہ ساس بہو کی جس طرح ہوتا ہے نا, پیار بھی ہوتی ہے
اور کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے, وہ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے سیاست میں. کل جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے درمیان, اس میں بھی کوئی ایسی نتیجہ خیز بات نہیں جو میں آپ دونوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. وی آر میچور پارٹی, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو, ہم کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے, ہم کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے, ہم بہت سویلائز طریقے سے اپنی کنسرن کا اظہار کریں ریزرویشن کا, اور پارلیمنٹری طریقہ ہی استعمال کریں کہ جی اس وقت ہم آپ سے خوش نہیں ہیں اس معاملے کے. بہرحال یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے, اور اس ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیر حسین بخاری صاحب, ابھی میں دیکھ رہی تھی اور بات یہ آئی تھی کہ پیپلز پارٹی ڈٹ گئی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا آپ لوگوں کے درمیان سیٹل نہیں ہوئی چیزیں اور معاملات یا تحفظات ابھی وہیں کے وہیں ہیں. سر اگر ہمیں بتائیں کہ کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا ہے, معاملہ ایس ڈی جیز کے فنڈز کا ہے, یہ معاملہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ بخاری صاحب, آپ نے دو پرسنالٹیز کو, ایک این کے اور پیپلز پارٹی کو ان کا پوائنٹ آف ویو دیا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سٹیکس نہیں ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے, اور پی ایم ایل این کے نمائندوں کو زیادہ رسپانسبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ان کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. وہ اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے قیادت کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہ رکھیں اتحادیوں کے ساتھ کہ قیادت کو نقصان پہنچے. تو دس از اے میسیج فار وہ دو لیڈران جنہوں نے گفتگو کی پی ایم ایل این کے, جو اپنی جماعت میں کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں, ان کی حیثیت سینئر لیڈرشپ کی. کل بھی ملاقات ہوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور ان کی ٹیم سے, اور آج بھی جو کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہیں چیئرمین بلاول نے, ان کی آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں. جو میری انفارمیشن ہے, چیئرمین صاحب کو بالکل جو گلا شکوہ تھا سیاست میں اپنی جماعت کے اندر بھی گلے ہو جاتے ہیں, تو یہ تو الائنس تھا, ہمیں گلا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ان کا ریٹرن معاہدہ تھا اور اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ہمارا حق بنتا تھا, ہم گلا کرتے, ہم بالکل اس کو اپنے کنسرنز کو ہائی لائٹ کرتے, اور بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا شہباز شریف صاحب نے, ان کی جماعت نے, ان کے ممبروں نے. کل کی میٹنگ تھی اور آبویسلی ہمارا پی ایس ڈی پی کا ایشو تھا اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے ایشوز تھے. پھر سرٹن بورڈز تھے جن میں اکوموڈیشن تھی اور سپیس جو تھی ہمیں پنجاب میں. آبویسلی آج بھی نیگوسیشن ہوئی ہیں اور مجھے تو پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کنٹینیو کرتا رہے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پوری کرے. بلا شبہ ان کا انحصار ٹوٹل ہماری سپورٹ پہ ہے. اگر ہم سپورٹ وڈرا کر لیں تو یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کریں گے, ان کو گورنمنٹ تو بنا نہیں سکیں گے, نہ گورنمنٹ رن کر سکیں گے, لیکن سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. لیکن جو معاہدہ انہوں نے ہمارے ساتھ آغاز میں کیا تھا, پیپلز پارٹی بالکل یہ باور کرائے گی نہیں کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. بخاری صاحب, بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ حکومت 5 سال مکمل کرے, لیکن دوسری طرف آپ اپنے مطالبات کی منظوری تک ڈٹے ہوئے بھی ہیں. اگر کیا ایسے مطالبات ہیں کہ حکومت کے لیے وہ بہت بڑی مشکلات ہیں, یا پنجاب میں ایسی کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کے حل طلب مسائل ہیں یا حل طلب ایسے مطالبات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے اور نہیں ہوتے, دین واٹ؟ میرا خیال ہے تو اس ایکسٹینٹ تک نہیں جانا چاہیے, نہ سوچنا چاہیے. ڈائلاگ ایک ذریعہ ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 1972-70 میں جب بھٹو شہید شملہ گئے اور پی او ڈبلیوز کا ایشو تھا اور بہت ساری جو ہماری پاکستان ٹیریٹری ان کے قبضے میں تھی, اور بڑا ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا. لیکن الٹیمیٹلی لاسٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, لیکن پولیٹیشنز تھے نا وہ دونوں سائڈ سے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا.
آج بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیشنز میں وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایشوز کو ریزالو کریں، ڈیڈ لاک پہ نہ پھنسیں. اور آپ کو پتہ ہے پی این اے کی موومنٹ میں بھی ڈیڈ لاک آئے پھر نکل گئے. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں کوئی اس قسم کی نہیں ہے کہ ان کو پورا نہ کیا جا سکے. وہ ڈیمانڈز ہم نے سبسیکوینٹلی نہیں رکھی، وہ آغاز میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے، یہ اس پہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، فلاں ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو یہ ایک سیٹلڈ چیز ہے. تو کبھی اس قسم کا ایشو کراپ اپ ہو جائے تو اس کو ریزالو کر لیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. پنجاب میں کیا اسپیس نہیں مل رہی آپ کو؟ دیکھیں پنجاب میں پیپلز پارٹی ایگزسٹ تو کرتی ہے، بھلا ہمارے پاس اتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹس نہیں آئیں یا پروونشل اسمبلی کی نہیں آئیں تو ہم واش آؤٹ تو نہیں ہوئے. ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کی بنیاد پہ ہم نے لوگوں کو کنٹیسٹ کروایا اور آلموسٹ 80% سیٹس پہ 80 to 90% سیٹس پہ ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے. نمبر آف ووٹس ہم نے لیا. تو اس پہ ہم اپنی پارٹی کو بالکل یہ چاہیں گے کہ پی ایم ایل این ہمارے نمائندوں کو بھی لک آفٹر کرے. اگر وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ بورڈز میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. وائس ورسا انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں سندھ میں، تو آبویسلی چیئرمین صاحب نے کہا کہ کمیٹی ایگزامن کر لے گی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کولیشن چلے، الائنس چلے. نہیں سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پنجاب میں آپ کے کیا مطالبات ہیں پنجاب کو لے کر؟ بھی میں نے بتایا نا کہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، ڈیولپمنٹ بورڈز ہیں، اپوائنٹمنٹس آف آفیسرز ہیں، لا آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ ہے. دیز آر آل ایشوز یہ ریٹن فارم میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم حکومت میں ہیں تو پھر ان کے بینیفیشریز آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا جب ہم حکومت میں ہم آپ کو سپورٹ کریں صرف بینیفیشریز وہ ہوں اور ہمیں کوئی بینیفٹ نہ ملے پولیٹیکل. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جو پی ایم ایل این کے بڑے سینئر رہنما تھے محمد زبیر صاحب، ترجمان بھی تھے، نواز شریف صاحب کے بھی، مریم نواز کے بھی، انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں تحریک اعتماد کو لے کر، عمران خان کی حکومت کے دوران جنرل باجوہ صاحب کی ملاقاتوں کو لے کر اور تحریک اعتماد میں باجوہ صاحب کی انوالومنٹ کو لے کر پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی. اس وقت آپ لوگ یہ سب کچھ جانتے تھے؟ دیکھیں جی، اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ زبیر صاحب کو. کل تک وہ اسپوک پرسن تھے، اس وقت تو ذکر نہیں کیا. اس وقت تو اگر اپ رائٹ تھے، اسٹریٹ فارورڈ تھے تو پھر اس وقت بات کرتے. ابھی ان کا معاملہ اور پی ایم ایل این کا معاملہ ہے. وائی شوڈ آئی رسپونڈ؟ لیٹ دی پی ایم ایل این پیپل رسپونڈ ٹو اٹ. میرا تو کوئی کنسرن نہیں زبیر کے ساتھ. نہیں، زبیر صاحب کے ساتھ تو آپ کا کنسرن نہیں ہے، لیکن تحریک اعتماد کے نتیجے میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، دے ور آل آن سیم پیج. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کی اس انوالومنٹ سے باخبر تھی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی، میری قیادت نے تو بہت پہلے کہا تھا جب لانگ مارچ شروع کیا چیئرمین بلاول نے کراچی سے، اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 8 تاریخ کو نو کانفیڈنس موشن سبمٹ کریں گے. 8 مارچ کو سبمٹ ہو گیا تھا اور پیپلز پارٹی تھرو ایجیٹیشن کسی کو ریموو کرنے کے حق میں نہیں تھی. ہم نے 2014 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو بچایا. ہم عمران خان کے خلاف بھی ایجیٹیشن کے ذریعے گورنمنٹ کو ہٹانے کے حق میں نہیں تھے. تو جو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا ہم نے وہ اڈاپٹ کیا. باقی جنرل باجوہ سے کون ملا کون نہیں ملا یہ این جانتی ہوگی یا زبیر صاحب جانتے ہوگے جو میٹنگ کرواتے رہے. لیکن میری قیادت کا فیصلہ تھا کہ ہم آئینی طریقہ اختیار کر کے عمران خان سے کو ریموو کریں گے گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ نیر حسین بخاری صاحب آپ کے ٹائم کا. گفتگو کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے، کیونکہ جو ڈیڈ لاک تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بجٹ کے حوالے سے وہ ابھی تک برقرار ہے. جو پیپلز پارٹی کے مطالبات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی جیز کا ہے، جو بیسیکلی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اور جو انہوں نے اپنے نمائندوں کو یا اپنے ایم این ایس کو اور اپنے صوبوں کو دینے ہیں. اب اس پہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کس حد تک فلیکسیبلٹی شو کرتی ہے، جو نیکسٹ راؤنڈ ہوں گے اس میں میرے خیال ہے یہ کلیئرٹی ہوگی. بجٹ ہی کو لے کر
مزید کیا چیزیں ہیں اور مزید کتنا خوفناک ہے جس کو دہشت گرد بجٹ کے طور پر بھی اب اس کا نام لیا جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو پری بجٹ تقریر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں چل رہی ہیں, آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی اس بجٹ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین جو بجٹ کو لے کر بات ہوئی ہے یا جو اختلافات ہیں وہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. فی الحال وہ بے نتیجہ ہیں, پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے. تاہم رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اختلافات جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں, معاملات طے پا گئے ہیں, اب آگے ہم نے بڑھنا ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ تک آگے بڑھ کے کہا کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی شامل ہو جائے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے بجٹ پیش ہوا اور بجٹ کے صرف پیش ہونے کے بعد ہی جو ادارہ شماریات ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی اور اس نے کہا کہ جو مہنگائی کی ہفتہ وار شرح ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ تو بجٹ پیش ہونے پہ ہوا ہے, اور بجٹ کے پاس ہونے کے بعد کیا صورتحال رہتی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ آلدو کے حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن آج انہوں نے بھی اس بجٹ کو عوام دشمن قرار دیا. کیا کہہ رہے تھے, شارٹ کلپ ہے, سنتے ہیں. 70 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے, یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو 4 بجٹ تھے وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے. اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, اب ایک عوام دوست, معیشت دوست, کاروبار دوست بجٹ نہیں بنایا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے. یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے, لیکن حکومت کے پاس کیا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تھا؟ اور یہ کیا کہ روایتی بجٹ واقعی حکومت نے ہی بنایا ہے. اگر پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہی بجٹ بنتے تھے اور ابھی بھی ایسے ہی بجٹ بنا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب تو ایک نئی پارٹی کی بنیاد بھی انہوں نے رکھ دی ہے, عوام پاکستان. السلام علیکم مفتاح اسماعیل صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سر, آپ کی جو سیاسی پارٹی کی بنیاد آپ نے رکھی ہے اس حوالے سے آپ سے سوال ضرور کروں گی, لیکن اس سے پہلے یہ جو اپوزیشن کا جو ہنگامہ تو اپنی جگہ ہے بجٹ کو لے کر, عمر ایوب صاحب نے بھی اس کو کافی کرٹیسائز کیا, لیکن جو حکومتی اتحادی کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور ابھی جو آپ نے فاروق ستار صاحب کی بات بھی سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی روایتی بجٹ ہے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برین وہی ہے, یہ برین کون ہے, کس کا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہم کو یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ جو حکومتی اتحادی ہیں وہ کس کے بحاف پہ اور کس وجہ سے حکومت سے نالا ہیں. کیا یہ اس لیے نالا ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس بہت بڑھا دیے اور ٹیکس کم کرو, یا یہ اس لیے نالا ہیں کہ آپ نے دوائیوں کے اوپر, آپ نے دل میں جو اسٹینٹس لگتے ہیں وہ اس کے اوپر, اسٹیشنری کے اوپر, کتابوں کے اوپر, بچوں کے دودھ کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا, اس پہ نالا ہیں؟ یا کہ اس پہ نالا ہے کہ یعنی جو آپ اخراجات کر رہے ہیں 1200-1500 ارب روپے کے, اس میں ہم کو بھی ہمارا حصہ دو. جو 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کو بانٹ رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ کدھر ہے؟ جو 1400 ارب روپے کا پی ایچ ڈی بھی رکھا ہے اس میں 30-35% ہمارا بھی تو حصہ ہونا چاہیے, وہ کدھر ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت جو حکمران جماعتیں آپس میں جو اس وقت تھوڑی سی ٹکرار میں ہے نظر آ رہی ہے, وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنا اس بندر باٹ میں حصہ مانگ رہے ہیں, عوام کی خاطر نہیں لڑائی کر رہے. دوسری طرف جو عمر ایوب صاحب ہیں, انہوں نے تو اس کو بجٹ کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. اگر اس قسم کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیا بات کر رہے ہیں آپ کو؟ مطلب بجٹ کے اندر میرے خیال سے بہت سارے ایسے نقطے ہیں جس کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن اس قسم کی زبان ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے ایم کیو ایم کی حد تک تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے ایک شیڈو بجٹ بھی دیا تھا, لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو آپ کابینہ کا ایک تو حصہ نہیں ہے. دوسری بات آپ کی جو بات ہے کہ پی ایس ڈی پی میں وہ اپنا شیئر زیادہ مانگ رہے ہیں, یہ ایس ڈی جیز کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنا بندر باٹ والی بات ہے, اس میں عوام کا کوئی لینا دینا یا ان کے پاس کوئی اور تجاویز ایسی نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ عوام دشمن ہے تو یہ عوام دوست اس کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی کوئی تجاویز بھی آپ کی نظر میں پیش کی ہیں یا پیش کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے, اللہ کرے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم والے اور پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ حکومت وقت کو, مسلم لیگ کی حکومت کو ایک بات سمجھائیں
دیکھیں نادیہ، ایک طرف آپ نے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے، وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ملک اس وقت ملک کی معیشت دشواری میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کمر کسنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیے، بڑھا دیے. جو 75,000 روپے تنخواہ جمع ہے اس کا بھی ٹیکس ڈبل کر دیا. جو لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہوتی ہے اس کا 2,500 روپے مہینے کا ٹیکس کر دیا ڈبل کر کے. اور یہ ہم سوال نہیں پوچھتے چلو کہ جو لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہوتی ہے 2-4 بچے ہوتے ہیں، کیا اس کے پاس مہینے کے آخر میں 2,500 روپے بچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکس دے سکے؟ ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے 5 لاکھ روپے جس کی تنخواہ کا ٹیکس آلریڈی کافی زیادہ تھا 91,000 روپے، آپ نے اس کو 1,13,750 کر دیا اور 22,500 روپے بڑھا دیا. وہ بھی مان لیا. آپ نے جس کی 20 لاکھ تنخواہ تھی اس کا بھی 22,000 روپے بڑھایا. تو برابر آپ سیکریفائز مانگ رہے ہیں یا برابر آپ قربانی مانگ رہے ہیں 5 لاکھ روپے والے آمدن تنخواہ دار سے بھی اور 20 لاکھ والے سے. ہم وہ بھی بات مان جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنا لگا رہے ہیں اور آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں، تو ہمیں کہیں اور حکومت کی جانب بھی قربانی نظر آنی چاہیے نا. جب آپ پی ایس ڈی پی کو 1400 ارب کا کر دیتے ہیں، 100 ارب روپے آپ اس میں پبلک پرائیویٹ کے لیے الگ سے مختص کر دیتے ہیں، 200 ارب روپے آپ ایس او ایز کی طرف سے مختص کر دیتے ہیں، اور 1700 ارب روپے پی ایچ ڈی بی میں خرچ کرنے کے لیے آپ وہ پروپوزل دیتے ہیں، تو آپ نے کون سی قربانی دی؟ جب آپ 24% وہ بڑھا دیتے ہیں حکومت کے اخراجات، تو آپ نے کون سی قربانی دی؟ تو جو انہوں نے حکومت کے افسران، اس پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی ہیو نو کیول ود دیٹ، وہ اچھا کیا انہوں نے. لیکن اگلے سال آپ کہہ رہے ہیں کہ 15% انفلیشن ہوگا، تو آپ نے باقی اخراجات 24% کیوں بڑھا دیے؟ وہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. میں تو آرام سے اس بجٹ سے 800,000 روپے جو ہے وہ کھینچ سکتا ہوں، اخراجات کم کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. آپ کے یہ 800,000 ارب روپے کے جو ٹیکس لگ رہے ہیں اس میں آپ کو کمی آ جاتی. آپ کو نہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا پڑتا، نہ بچوں کے دودھ کے اوپر لگانا پڑتا، نہ ملک پاؤڈر کے اوپر لگانا پڑتا، نہ اخراجات کے اوپر لگانا پڑتا. تو ایک طرف اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں آپ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مشکل میں ہے، اور دوسری طرف وافد طریقے سے آپ بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں. اور یہ 75 ارب روپے تو صرف صوبوں نے رکھے ہیں، صرف وفاق نے رکھے ہیں. صوبوں نے تو 300-400 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں اپنے ایم پی ایس کو دینے کے لیے. تو بھائی جب وہاں پہ 500 ارب روپے تم کو بانٹنے کے پیسے ہیں تو ہمارے اوپر تو ظلم نہ کرو. تو یہ بے حسی نظر آتی ہے مجھے حکومت کی ریلی. مختصر سا بریک لیتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مزید اس حوالے سے بجٹ کے حوالے سے ہم سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. مفتاح اسماعیل صاحب، تھوڑا سا لاسٹ بجٹ کے حوالے سے سوال، اس کے بعد آپ کی پارٹی کے حوالے سے مختصر جانوں گی. یہ جو بجلی کے نرخ دوبارہ سے بڑھائے ہیں، 5 روپے کچھ ریپرا نے بڑھائے، اس کے بعد فکس چارجز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ 1,000 روپے یا 400 روپے یا 500 روپے اکارڈنگلی ڈفرنٹ سلیبس وہ فکس چارجز کریں گے. یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے، یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو ایسے معاہدے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک عذاب کا بن چکے ہیں، اس سے ہماری کوئی جان چھوٹ سکتی ہے؟ یہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہم آئے دن اس میں اضافہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. دوسری طرف سولر سسٹم کو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں اور وہ پھر اضافی بوجھ آپ ڈال رہے ہیں صارفین پر. دیکھیے 2,250 ارب روپے آپ کو فکس دینے ہیں آئی پی پیز کو، کیپیسٹی چارج، رائٹ. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ دوسری طرف 1,700 ارب روپے میں اور آپ مل کر، ٹیکس پیئرز مل کر، حکومت پاکستان جو ہے وہ بجلی کے محکموں کو دیتی ہے. تو اگر صرف فکس کاسٹ کی مسئلہ ہو، 1,700 ارب روپے تو دے رہے ہیں. یہ فکس کاسٹ سے مسئلہ بہت آگے نکل گیا ہے. یہ غلط فیول استعمال کرنا ہے، غلط فیول کی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، ڈسٹریبیوشن اور لائن ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں، نان کلیکشن آف بلز ہیں. آج سندھ کے اندر وہ بجلی بن رہی ہے ونڈ پاور کی جس کے حکومت پیسے دے چکی ہے، لہٰذا بجلی ان کو فری میں مل رہی ہے، لیکن وہ لے نہیں پا رہے کیونکہ انہوں نے ٹرانسمیشن نہیں لگایا. پیچھے سے نیوکلیر پلانٹ کھل گیا تو یہ آگے کا اب وہ آگے سے پنکھے کی بجلی لے نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ذرا پارٹی کے حوالے سے مجھے بتائے گا کہ اتنی ساری ملک میں مزید پارٹیز ہیں، ایک نئی پارٹی اس میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے، اور کیا آپ کا مینیفیسٹو، تو چلو جب الیکشن آئیں گے، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیا تبدیلی لے آئیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں تبدیلی والے کوئی اور ہیں ہمارے بھائی، اور 47 والے کوئی اور ہیں. ہم تو عوام آپ تبدیلی نہیں لائیں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم عوام پاکستان والے ہیں. دیکھیں ہم بیسکلی وی ول گو بیک ٹو بیسکس. جو ملک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ نظام حکمرانی اتنا برا ہے کہ عمران خان کو بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی فیل ہو گئے، نواز شریف صاحب کا بھی کامیابی نہیں ہوئی، زرداری صاحب کو بھی کامیابی نہیں ہوئی، تو بہت عرصے سے دیکھا ہے. گزارش یہ ہے کہ
جب تک کہ آپ نظام کو چینج نہیں کریں گے اور یہ ملک کو جو صرف اشرافیہ کے لیے چلتا ہے اس کو نہیں ہٹائیں گے اور پورے پاکستان کو آگے لانے کی کوشش نہیں کریں گے، ملک نہیں بڑھے گا۔ تو ہمارے 2 پوائنٹس ہیں کہ نمبر ایک کہ اشراف یہ نظام کو ختم کر کے نمبر ایک ہر پاکستانی کو، چاہے وہ کہیں پر رہتا ہو، خیبر میں رہتا ہو، کراچی میں رہتا ہو، گلگت میں رہتا ہو، بلوچستان میں رہتا ہو، پنجاب میں رہتا ہو، آزاد کشمیر میں رہتا ہو، ہر پاکستانی کو، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، جو مسلک ہو، جو جینڈر ہو، جو ایج ہو، ہر پاکستانی کو آگے لے کر آنا۔ ملک امیر نہیں ہوتا اگر لوگ غریب رہیں، جب لوگ امیر ہوتے ہیں تب ملک امیر ہوتا ہے۔ تو نمبر ایک ہر پاکستانی کو مدد کرنی ہے آگے آنے میں، نمبر ایک۔ اور نمبر 2، اور صرف 2 باتیں ہیں ہمارے منشور میں ریلی، مطلب اگر آپ ویژن کو دیکھیں تو نمبر 2 کہ ہر پاکستانی کو اس کی زندگی پہ اختیار دینا ہے۔ یہ کسی ایم این اے کا اختیار نہیں ہے، کسی تھانے دار کا اختیار نہیں ہے، کسی پٹواری کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کی زندگی پہ، آپ کے خوابوں پہ، آپ کی فیوچر پہ، آپ کے مستقبل پہ آپ کو اختیار ہوگا۔ یہ 2 باتیں ہم نے کرنی ہیں، نظام چینج کر کے ہر پاکستانی کو اس کی زندگی پہ اختیار دینا ہے اور اس کو آگے لانے کی کوشش کرنی ہے، اور آگے آتے ہیں تعلیم دیں، تو یہ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے ٹائم کا۔ کسی اگلی پروگرام میں ذرا اور ڈیٹیل سے آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو پہ اور جو بھی آپ نے سوچا ہے کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار دس ٹائم، اور اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت۔ اللہ حافظ۔